بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کربلا کل اور آج میں آپ کی میزبان فرح اقرار تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جذباتی ہے، ایک ہسٹری ہے، نہ صرف مسلم ہسٹری میں دہراؤں گی بلکہ عالمی ہسٹری پر اگر نظر ڈالی جائے تو اتنا بڑا واقعہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ خیر اور شر کی ایک باقاعدہ جنگ ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور فیصلے کی وجہ ہم پچھلی ایپیسوڈ میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ یزید چاہتا تھا کہ وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، یعنی اس کے پولیٹیکل سسٹم کو انڈورس کر دیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ خلافت راشدہ کا تقدس پامال نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس پر آج کے ایپیسوڈ میں ہم ڈسکشن کریں گے۔ میرے ساتھ فہد علی کاظمی صاحب موجود ہیں۔ فہد، بڑی ہی ایسی انفارمیشن ہم تک پہنچ رہی ہے، مجھ تک بھی پہنچ رہی ہے جو میرے لیے نئی ہے، مختلف انداز سے پہنچ رہی ہے، اور میں چاہتی ہوں دیکھنے والوں کو بھی اسی انداز سے ہم آگاہ کرتے رہیں اور علم کا یہ خزانہ ان تک بھی پہنچے۔ تھینکس اے لاٹ فرح فار انوائٹنگ می آن یور شو۔ اور بنیادی طور پہ ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے، کوشش یہی کر رہے ہیں کہ امام علی مقام کی جو اسٹرگل ہے، آپ کا جو سفر ہے، وہ ایک انالیٹیکل انداز میں لوگوں تک پہنچ جائے، اور سیکٹیرینزم سے بالا تر ہو کے، کیونکہ ہمارا ایسا ہی ہے۔ بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ لوگ جڑیں، اور امام علی مقام اتنے بڑے ہمارے ہیرو ہیں کہ ہم نے انہیں فالو کرنا ہے۔ اچھا، ایک چیز فہد میں اور ایڈ کرتی چلوں یہاں پر، نہ صرف بحیثیت مسلمان ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے اور ان کی جو خدمات ہیں ان سے ہم سیکھتے ہیں، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم لوگ بھی جتنے ہمارے ہیروز اسلام میں گزرے ہیں، اور خاص طور پر جو کربلا کا واقعہ ہے، اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ ایک بڑی سیکریفائس تھی جو بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے ایسی کوئی سیکریفائس کے شک لیے۔ نہیں ہے فرح، اور آپ کی بات سے میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ نیلسن منڈیلا ہماری ماڈرن ہسٹری کے بہت بڑی شخصیت، جی اور کس طرح سے انہوں نے افریکنز کے لیے، بلیک افریکنز کے لیے اسٹرگل کی ساؤتھ افریقہ میں، اور اپارتھائڈ کے خلاف وہ کھڑے ہوئے، اور کم و بیش 29 سال 30 سال آپ ایک ڈیتھ سیل کے اندر آپ نے یس، قید کاٹی۔ اپنی بایوگرافی میں لکھتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ میں نے سوچا کہ میں کمپرومائز کر لوں، میں نیگوشیٹ کر لوں تاکہ اس قید سے میری جان چھوٹے۔ تو اس وقت، اس لمحے مجھے حسین آف مسلمز کا خیال آیا واہ، کہ وہ بھی کمپرومائز کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا۔ تو کتنی بڑی مثال ہے، اور ہم وارث ہیں بے شک، اس سارے واقعے کے۔ تو اب ہم پچھلی دفعہ ڈسکس کر چکے تھے کہ اب مدینہ چھوڑنا ہی بے پڑے شک، گا، بے شک، اور بڑا مشکل مرحلہ۔ بالکل بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اور فرا ہم نے یہ بھی سوچا تھا کہ ہم پروگرام کے آغاز میں کوئی حدیث رسالت مآب اہل بیت سے بالکل، ریلیٹڈ برکت کے لیے، اور پھر ہم اپنے موضوع کے ساتھ بھی جی، جڑیں گے۔ تو مجھے ایک حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ یاد آ علیہ رہی ہے۔ وسلم۔ حضرت حذیفہ جی، صحابی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت بڑی شخصیت ہے، رازدار رسول آپ کا ٹائٹل ہے۔ حضرت حذیفہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ منافقین کے نام حضرت حذیفہ کو بتائے گئے تھے، اور حضرت حذیفہ جس جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے، حضرت عمر بن الخطاب وہ جنازہ نہیں پڑھتے تھے، یعنی وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے قریب تھے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ مدینہ سے جیسے سبربز میں رہتے تھے، کچھ عرصہ ہوا کہ آپ کی والدہ نے کہا کہ تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کی تم نے، تو کچھ عرصہ ہو گیا تم گئے نہیں ہو۔ تو آپ نے کہا بالکل، یہ تھوڑی سی مجھ سے بھی کوتاہی ہوئی ہے، تو آج ہی میں مسجد نبوی میں مغرب جو ہے ادا کروں گا۔ آپ حضرت حذیفہ جو ہیں مدینہ شریف تشریف لائے، سبب سے جیسے جی، مدینہ آئے، مغرب آپ نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے صلی پڑھی، اللہ علیہ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں آپ کا اور اپنا سلام بھی پروفٹ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اور کوئی دعا بھی جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے عنایت ہو جائے گی۔ تو جب مغرب ہوئی، پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے عشاء بھی ادا فرمائی، تو سرکار دو عالم سے جو ڈائلاگ کرنا چاہتے تھے، کوئی کانورزیشن، کوئی گفتگو، ملاقات نہیں ہو پائی۔ اچھا، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے کی طرف اب تشریف لے کے جا رہے ہیں، تو آپ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، حضرت حذیفہ پیچھے پیچھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حذیفہ؟ کون حذیفہ؟ تو آپ نے کہا، یہ نام یا رسول اللہ حذیفہ۔ تو آپ نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی، حذیفہ تم پر اور تمہاری والدہ کو اللہ جو ہے نیک بخت کرے، دعا عطا ماشاءاللہ، فرمائی،
کیونکہ والدہ کی انسٹیگیشن پہ تو آئے تھے. جی جی تو سرکار دو عالم نے بغیر کہے ہی دعا عطا فرمائی. اور پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حذیفہ آج وہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو کبھی زمین پر نہیں اترا, اور وہ یہ خبر لے کر اترا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا تمام جنتی خواتین کی سردار ہے, اور حسن و حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یہ سنن ترمذی کی حدیث جو صحاح ستہ کی ہماری اوتھینٹک ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. یعنی جن ہستیوں کی خبریں لے کر, خوشخبریاں لے کر, جن کو سرداری کے جو ٹائٹل مل رہے ہیں فرشتے اترتے ہیں. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ٹرانسمٹ کرتے ہیں, صحابہ خود سماعت کرتے ہیں اور ہمارے لیے محفوظ کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں. یہ ان ہستیوں کا ذکر ہے. بے شک. تو امام عالی مقام از ون آف them. بالکل, اور ان کا ذکر کرنا اور ان کے بارے میں بات کرنا, محفل سجانا, اور کہتے ہیں آنسو اگر آپ کی آنکھوں میں آ جائیں تو یہ بھی عبادت کے زمرے بے میں شک سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. ہم آنے والے پروگرامز میں یہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کس طریقے سے جو شہادت امام علی مقام امام حسین کی خبر جب سرکار دو عالم کو جناب جبریل نے دی تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان پاک سے آنسو رواں ہوئے. تو وہ کانورزیشن ہم انشاءاللہ جب ہم شہادت امام علی مقام کے دن ہم انشاءاللہ شیئر کریں گے اپنے ویورز کے ساتھ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ فرشتوں کا کام ہے کہ وہ ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں, اور ہم اصل میں ملائکہ کی سنت پہ ایک لیول پہ اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے اور ہم اہل بیت کی محبت کو سپریڈ کریں اور اپنے قلوب پر محسوس کریں, ہماری روح کا وہ پارٹ بنے. بالکل, یہ جو احساس ہے نا یہ بتایا نہیں جا سکتا, دکھایا نہیں جا سکتا, یہ صرف محسوس کر سکتے ہیں. تو مدینہ کا سفر بڑا مشکل تھا, آسان نہیں تھا. ایک شہر جہاں پہ آپ نے زندگی گزار دی, خاندان ہے آپ کا اور جڑیں ہیں, وہاں سے نکل جانا, تو وہ کیسے ممکن ہوا؟ پھر وہ سفر کے راستے میں کیا ہوا, وہاں پہنچ کے کیسے ہوا؟ ایک ساتھ میں نے بہت سے سوالات کر لیے. پر امام علی مقام امام حسین کا جو سفر ہے نا, اس کو ہم میں نے جتنی تاریخ مسلم ہسٹری پڑھی ہے اس کو ہم 3 براڈ لیولز پہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. صحیح. امام علی مقام کا سفر مدینہ سے ٹورڈز الٹیمیٹلی کربلا تک ہوگا, مگر اس کی جو 3 میجر سٹیجز ہیں, امام علیہ السلام کا مدینہ کو چھوڑنا, امام علیہ السلام کا مدینہ سے مکہ تشریف لے جانا, صحیح, اور مکہ سے امام علی مقام عراق کی طرف تشریف لے کے جائیں گے, اور عراق کے درمیان جگہ جگہ سٹاپس ہیں جہاں پہ آپ خطبات ارشاد دیں گے. لیکن مکہ سے ایک امپورٹنٹ مقام ہے زبالہ, جی جی, اور زبالہ سے پھر آپ کا کربلا تک پہنچنا. امام علی مقام کا یہ سفر ہے, آنے والے دنوں میں ہم اس سفر کو دیکھیں گے فرام اوتھینٹک کریڈیبل سورسز آف مسلم ہسٹری. بالکل. تو امام علی مقام, جیسے ہم نے کل بھی بات کی کہ امام حسین علیہ السلام کو ڈیوریس اور پریشر کے ذریعے بیعت ان سے لینے کی کوشش کی, جس کو امام نے ریجیکٹ کر دیا. اچھا, اب یہاں پہ امپورٹنٹ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی ہوں گی. جی. امام کو کچھ لوگ روکتے ہیں, جی, مدینہ میں بھی روکتے ہیں اور مکہ میں بھی روکتے ہیں کہ آپ نے ٹریول نہیں کرنا. اور یہ سوال اکثر ہوتا ہے کہ جب لوگ روک رہے تھے تو آپ رک کیوں نہیں رہے تھے؟ تو اس کا ایک اسپریچول آنسر ہے جو آنے والے پروگرامز میں ہم آپ کے سامنے پریزنٹ کریں گے, کیونکہ امام علی مقام اسپریچولی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کنیکٹڈ ہیں, اور جو پرسنل گائیڈنس سرکار دو عالم سے ان کو ملی ہے وہ اس کے پابند ہیں. تو امام علی مقام اگر ٹریول کر رہے ہیں تو ان کی روحانی باطنی وجوہات امام علی مقام جانتے ہیں, لیکن لوگ ان گڈ فیتھ ان کی شہادت سے ان کو روکنے کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے ان کو مشورے دے رہے ہیں کہ آپ ٹریول نہ کریں. تو جو پہلا مشورہ آپ کو مدینہ شریف کے اندر ملا, آپ کے ہاف بردر حضرت محمد حنفیہ نے آپ کو دیا. صحیح. جیسے ہم جانتے ہیں کہ جو امام علی مقام کے جو ریئل برادرز ہیں, یعنی بی بی سیدہ فاطمہ کی اولاد ہیں, ان میں امام حسن تو شہید ہو چکے تھے, لیکن آپ کی سسٹر بی بی سیدہ زینب تھیں, بی بی ام کلثوم تھیں, اور وہ تو آپ امام کے ساتھ کربلا کی طرف جائیں گی. بالکل. لیکن یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے وہ بیٹے جو بی بی سیدہ فاطمہ سے نہیں تھے, ان میں سے ایک بیٹے محمد حنفیہ نے سب سے پہلے امام علی مقام کو
اس بات کو ریزسٹ کیا کہ آپ ٹریول نہ کریں، اور آپ نے مشورہ دیا کہ اگر آپ نے ٹریول کرنا ہی ہے تو آپ مکہ کی طرف ٹریول کریں، اچھا، کیونکہ وی آل نو کہ مکہ جو ہے وہ خانہ خدا ہے، بالکل، مکہ المکرمہ کی حرمت ہے، مکہ میں جنگ نہیں کی جا سکتی، مکہ میں خون خرابہ نہیں کیا جا سکتا، مکہ میں تو آپ پلانٹس کو اپروٹ نہیں کر سکتے، مکہ میں تو بغیر کسی وجہ کے آپ گھاس نہیں کاٹ سکتے، درست، تو مکہ جائے امان ہے۔ تو ان کا یہ مشورہ تھا مکہ تشریف لے جائیں اور مدینے سے کہیں اور نہ آپ جائیے گا۔ صحیح، اچھا، امام عالی مقام، میں پھر اس بات کو دہرا رہا ہوں، امام عالی مقام روحانی طور پہ جانتے ہیں کہ ان کی الٹیمیٹ منزل اور ڈیسٹینیشن کیا ہے، بالکل، لیکن جب بھی ان کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے، اور یہ ہم آگے دیکھیں گے کہ ان کو عبداللہ بن عباس انہوں نے مشورہ دیا، عبداللہ ابن زبیر نے مشورہ دیا، دیگر لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ عراق کی طرف نہ جائیں یا آپ ٹریول نہ کریں، تو امام ہر وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے بڑی بڑی اچھی نصیحت کی۔ امام اکنالج کر رہے ہیں کہ آپ کی نیتوں میں خیر ہے، آپ میری پروٹیکشن کے لیے مجھے مشورے دے رہے ہیں، لیکن امام جب ان کے اپنے کزن اور ان کے بردر ان لا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی روکا انہیں، تو انہوں نے ایک اسپرچول بات کی جو ہم کل کے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے۔ انشاءاللہ، لیکن امام عالی مقام ایک اسپرچول ریزن کی وجہ سے ٹریول کر رہے ہیں، ایکسٹرنلی بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے مجھے بڑی اچھی نصیحت کی، آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ مجھے بچانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت محمد حنفیہ کے اپیرنٹلی مشورے پر آپ مکہ کی جانب مکہ روانہ جاتے ہوئے۔ ہیں، مکہ المکرمہ میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ کے دادا جناب ابو طالب کی ایک پراپرٹی تھی وہاں پہ، جس کو ہم شاب ابی طالب کہا کرتے ہیں۔ جی، شاب ابی طالب وہ جگہ ہے جہاں پر بنو ہاشم کا جب بوائیکاٹ ہوا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں، تو 3 سال تک سرکار دو عالم کو اور بنو ہاشم کو وہاں پر ایک طرح سے قید ہی کر لیا گیا، ایک بوائیکاٹ ہو گیا، اور درست، اس بوائیکاٹ کی وجہ سے نہ سماجی طور پہ کوئی تعلق تھا، نہ کوئی اکنامک طور پہ تعلق تھا، اور بنو ہاشم پر لٹرلی زمین حیات کو تنگ کر دیا گیا، نہ سپلائیز آ سکتی تھی، نہ کوئی اناج آ سکتا بالکل، تھا، اور یہی وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہوا اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا بھی وصال ہوا، کیونکہ وہاں پر کوئی خوراک کا بندوبست نہیں تھا۔ تو دوز 3 years they were absolutely difficult times for Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and his companions۔ مگر وہ جو پراپرٹی ہے، وہ جو گھاٹی ہے شاب ابی طالب، وہ بنو ہاشم کی ہے، وہ امام حسین کے دادا کی ہے۔ تو امام حسین اب مکہ میں اپنی اس پراپرٹی کے اندر تواریخ میں آتا ہے کہ آپ نے قیام کیا، جو آپ کا اپنا گھر، مطلب آپ کے دادا اور وہ ایک ان کا آبائی گھر کہہ لیں، وہ اس جگہ پہ آپ تشریف لے گئے۔ صحیح، اب جب آپ مکہ میں انٹر ہو رہے ہیں، علامہ جریر طبری نے ریکارڈ کیا، دیگر ہسٹورینز نے ریکارڈ کیا، آپ نے قرآن عظیم الشان سورہ قصص کی آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 کی تلاوت فرمائی ہے، اور یہ آیت وہ ہے، اگر ہم اپنی میموریز کو پھر جوگ کریں، کہ جناب موسیٰ علیہ السلام پر جب ان سے وہ عمدن تو نہیں لیکن جب وہ قتل سرزد ہوا، جس کی وجہ سے ان کو وہ جگہ چھوڑنی پڑی تھی اور مدین کی طرف جانا پڑا تھا، تو وہ آیات، وہ کلمات قرآن نے ریکارڈ کیے، جناب موسیٰ علیہ السلام پڑھ رہے تھے، صحیح، اور وہی آیات جناب امام علی مقام پڑھ رہے تھے۔ اور وہ آیت کا ترجمہ اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، فہد، آیت کا ترجمہ ہم شیئر کریں گے اپنے تمام دیکھنے والوں کے ساتھ بھی، کہ کون سی آیات تھی جن کو پڑھا گیا، اس کا ترجمہ کیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ عربی جانتے ہیں اور ترجمہ نہیں جانتے۔ لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ الف ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ کربلا کل اور آج میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس پروگرام کے ذریعے سے ہم بہت سا علم حاصل کر رہے ہیں۔ میں اسلامک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ دیکھنے والے بھی اس کوشش میں ہمارے ساتھ ساتھ شامل ہوں گے، چونکہ ہم عمومی طور پر جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو عربی پڑھتے ہیں، حالانکہ رجحان اب یہ ہو گیا ہے کہ ترجمہ بھی پڑھ سکے۔ تو ہم نے وہ آیات آپ سے شیئر کرنی ہے جو کہ مکہ میں داخلے کے وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک بہت واسٹ
قسم کا موضوع ہے جس کو ہم نے چنا ہے. کربلا کا واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے, تو جب تیاری کی جا رہی تھی تو فہد نے بہت سے ٹاپکس نکالے تھے, اس پر پھر بڑی برین اسٹارمنگ کی گئی, کیا چیزیں آپ سے شیئر کرنی, کچھ سوالات تیار کیے گئے. تو فہد نے اس پہ بہت تیاری کی ہے, بہت پڑھا ہے, ان کا سبجیکٹ بھی یہ ہے. تو فہد نے جو اس وقت علم نکال کے رکھا ہے اس میں سے میں بھی سیکھ رہی ہوں, آئی ایم شیور کہ آپ بھی سیکھیں گے. تو فہد, آیات کا ہم تذکرہ کر رہے تھے, ترجمہ چاہتی ہوں آپ بتائیے تاکہ میں بھی سیکھوں اور ہمارے دیکھنے والے بھی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ آیات تھیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب اپنا وطن چھوڑنا پڑا اور آپ مدین کی طرف روانہ ہوئے, تو یہ آیات آپ نے جب آپ نکل رہے تھے تو قرآن نے ریکارڈ کی, تو وہی آیات امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام تلاوت فرما رہے تھے. سورہ قصص کی آیت نمبر 21 ہے جس کا ترجمہ ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام جب بیم و امید کی حالت میں شہر سے نکلے تو فرمایا, پروردگار ظالم قوم کے ہاتھ سے مجھے نجات دے. جناب موسیٰ علیہ السلام بھی جب ٹریول کر رہے تھے, قرآن نے ریکارڈ کیا, تو وہ یہ دعا کر رہے تھے, پروردگار ظالم قوم سے مجھے نجات دے. تو جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اس آیت کی تلاوت کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں, مکہ کی طرف آپ گئے ہیں. درست. اور جب مکہ المکرمہ میں آپ داخل ہوئے ہیں تو سورہ قصص کی آیت نمبر 22 وہی جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کنٹینیوڈ ہے. تو فرمایا کہ یعنی جب موسیٰ مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہا, امید ہے میرا مالک مجھے سیدھے رستے پر لگا دے گا. تو جناب موسیٰ علیہ السلام جب مدین تشریف لے گئے تو انہوں نے یہ دعا کی کہ I know and I have faith کہ I'll be guided towards the right path. تو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام وہ بھی یہی دعا کرتے ہوئے اور قرآن کی اس آیت کو تلاوت کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے. کربلا کے مارکے میں جب ہم حق و باطل کی بات کرتے ہیں تو ہی از ریپریزینٹنگ گاڈز انسٹیٹیوشن آف پروفٹہڈ, کہ جو پروفٹہڈ کا طریقہ ہے اس پر ہم نے چلنا ہے, بالکل اس سنت پہ ہم نے چلنا ہے اور اس سیرت پہ ہم نے چلنا ہے. اچھا فرح, یہاں پہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شجاعت کا یہ عالم ہے کہ آپ نے علل اعلان یہ کہا کہ آئی ایم لیونگ مدینہ, میں مدینے کو چھوڑ رہا ہوں. اور مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بھائی اب بیعت طلب کی گئی ہے تو نعوذ باللہ چھپ کے جائیں, کسی چھوٹے رستے سے چلے جائیں, گورنمنٹ سے بچ کے چلے جائیں. لیکن امام علی مقام نے اناؤنس کیا اور آپ نے کیا فرمایا, لوگوں نے جب روکنے کی کوشش کی اور اس طرح سے, آپ نے کہا واللہ میں اس راہ سے نہیں پھروں گا, میں اس راستے کو نہیں چھوڑوں گا, اور جو خدا کو منظور ہے وہ پھر ہوگا. یعنی آپ اپنے آپ کو سپرد خدا بھی کر رہے ہیں, بالکل, اور اعلان بھی فرما رہے ہیں کہ میں اس راہ پر رہوں گا. اچھا پھر لوگوں نے جیسے آپ کو مشورے دیے کہ آپ عراق کی طرف نہ جائیے گا, کوفہ کی طرف نہ جائیے گا, آپ حرم کو نہ چھوڑیے گا, تو آپ نے پھر ایک بات اور ارشاد فرمائی. آپ نے کہا کہ ابھی تو میں مکہ جا رہا ہوں, پھر میں رب العزت سے استخارہ کروں گا اور اس کے بعد میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ مکہ المکرمہ سے میری اگلی منزل کیا ہے. درست. اب رجب میں 60 ہجری رجب جناب نے روانہ ہوئے ہیں مدینہ سے, اور فور 2 months, more than 2 months, یعنی شعبان اور ذیقعد اور ذی الحج 8 تک صحیح آپ مکہ المکرمہ میں قیام فرما ہے. اب مکہ المکرمہ میں آپ حرم کا طواف کر رہے ہیں, یقینی طور پہ عمرہ فرما رہے ہیں, عبادات کر رہے ہیں. اور جیسے کہ ہم نے پہلے پروگرام میں بھی ڈسکشن کی کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر, جو حضرت زبیر بن العوام کے بیٹے ہیں, حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں, انہوں نے بھی بیعت سے انکار کیا تھا اور وہ روپوش ہو گئے تھے اور وہ مدینے سے چھپ کر مکہ تشریف لے گئے تھے. تو اب وہ بھی مکہ میں موجود ہیں. صحیح. یہ 2 بڑی شخصیات ہیں, عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین علیہ السلام. اب یہ سائملٹینیسلی مکہ میں موجود ہیں. یہ دونوں وہ ہیں جو یزید کی بیعت سے انکار کر رہے ہیں. Both of them are saying that we are not going to pledge allegiance. اب یہاں پر ہسٹری کا ایک اور نیا واقعہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. امام علی مقام امام حسین جب مکہ میں موجود ہیں تو خطوط کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اب لیٹرز آر بینگ ریٹن فرام کوفہ ایڈریسنگ امام حسین. اچھا. امام علی مقام کو خطوط لکھے جاتے ہیں اور ان خطوط کا لب لباب یہ ہے کہ امام علی مقام, اور ہم ایک آدھ خط کی آپ کے سامنے وہ رکھتے بھی ہیں عبارت, ٹھیک,
کہ امام علی مقام اس کرنٹ رجیم سے ہم بہت تنگ ہیں کہ ظلم اور ستم اور جور پر مبنی یہ رجیم ہے. ہم اس رجیم کی بیعت نہیں کرتے اور ہم آپ کی ہیلپ چاہتے ہیں, ہم آپ کی سپورٹ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس ظلم و ستم سے ڈیلیور کرنے کے لیے آپ عراق تشریف لے کے آئے. درست. یعنی امام علی مقام جو کہ ابھی تک اٹ از ناٹ این آرمڈ اسٹرگل, امام تو اپنی فیملی کے ساتھ مدینے سے نکلے, یعنی خواتین آپ کے گھر کی خواتین آپ کے ساتھ ہیں. آپ کی سب سے پہلے تو آپ کی بلیسڈ سسٹر بی بی سیدہ زینب, بی بی سیدہ ام کلثوم, آپ کی ازواج بی بی شہر بانو, بی بی ام لیلہ, تو یہ ہستیاں, بی بی ام رباب, آپ کے بچے, بلکہ حضرت علی اصغر جو ابھی مطلب بالکل انفنٹ چائلڈ, بالکل مطلب جو کربلا کے واقعے کے اندر 6 ماہ کے ہوں گے, یعنی اس وقت وہ غالباً 4 ماہ کے ہوں گے. حضرت علی اکبر آپ کے بڑے بیٹے, آپ کے نیفیو شہزادہ قاسم, اب یہ فیملی ہے, کوئی ہتھیار نہیں ہے, کوئی آرمی کو ریز نہیں کیا ہوا, کوئی جنرل, کوئی وہ سٹرگل, مطلب اس طرح سے کوئی ملٹری کمانڈرز آپ کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن ہاں یہ سٹینڈ آپ کا ہے, یہ سٹانس اور موقف ہے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. میں یزید کی بیعت کے جس طرح ہم نے محرکات دیکھے کہ کیوں بیعت نہیں کریں گے, کیونکہ جو کیریکٹر ہے مسلم پولیٹیکل سسٹم کا, وہ اس نے اتنا کرپٹ اور اتنا کنٹامینیٹ کر دیا ہے کہ لگتا یوں ہے کہ یہ رومن امپائر کی کوئی باقیات ہیں جو اب دوبارہ سے ریوائیو ہو رہی ہیں. بالکل, کیونکہ یہاں پر تو وہ خیر اور شر کی جنگ شروع ہو گئی نا. یہاں یزید نہیں ہے, بلکہ یزید مجھے لگتا ہے ایک استعارہ ہے کہ جو پولیٹیکل سسٹم خراب کر دیا گیا تھا اس کے خلاف جنگ. تو جب لیٹرز آنے لگے تو یہاں پر ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ یہ لیٹرز کیا ان لوگوں کی طرف سے آ رہے تھے, خطوط جنہوں نے بیعت کر لی تھی, یا جبراً ان سے بیعت لے لی گئی, کیونکہ پریشر بھی بہت تھا نا اس وقت میں. اچھا, یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ فرما رہی ہیں. بنیادی طور پہ ہم اگر ہسٹری میں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا ہمیں. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ, خلیفہ چہارم, خلیفہ راشد, آپ نے جب حکومت سنبھالی تو اس وقت مدینے کے اندر بہت شورش تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی, مدینے کے اندر جو ہے خون ان کا خون ناحق بہایا گیا تھا. وہ اگین اٹس another sad chapter of Muslim history. حضرت علی المرتضیٰ نے یہ مناسب سمجھا کہ مدینے میں وار نہیں ہونی چاہیے. مدینہ تو ہمارا اسپریچول سینٹر ہے, مقدس جگہ ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اسپریچول سینٹر اور پولیٹیکل سینٹر کو علیحدہ کیا جائے تاکہ ہمارے مدینہ شریف کی اور حجاز کی جو سینکٹٹی ہے وہ برقرار رہے. تو آپ نے اپنا کیپٹل کوفہ موو کیا تھا. کوفہ جو عراق کا شہر ہے, اور کوفہ کی ایک اپنی ہسٹری تھی. کوفہ اور بصرہ, یہ مسلمانوں نے جب عراق کو فتح کیا تھا تو یہ علاقے تو پرانے تھے, مگر ان شہروں کو ڈیولپ کیا گیا, شہروں کو بنایا گیا, اور یہ کینٹس تھے بنیادی طور پہ, کنٹونمنٹس تھے اس دور کے. تو حضرت علی المرتضیٰ نے اس شہر کو ریوائیو کیا, کوفہ کو, اور حضرت علی المرتضیٰ 5 سال تک خلیفہ رہے, اور آپ کی شہادت بھی کوفہ میں ہوئی. اور کوفہ کے ساتھ ہی جو پیرلل جگہ ہے, جو ٹوین سٹی ہے, جس کو اب ہم نجف اشرف کہتے ہیں, وہاں پر آپ کا روضہ انور ہے. اب کوفہ کے اندر وہ لوگ موجود تھے جو اہل بیت سے محبت کرتے تھے. درست. عراق کے اندر وہ لوگ موجود تھے جو اہل بیت سے محبت کرتے تھے, اور عراق کے اندر وہ لوگ تھے جو امام حسین سے محبت کرتے تھے. بے شک. اب ان کو ایک اپرچونٹی نظر آئی کہ یہ جو نئی رجیم ہے انہوں نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا. ان کے اوپر بہت پریشر تھا کہ آپ بیعت کریں, اور وہاں پر اس وقت کے جو گورنر تھے نعمان بن بشیر, وہ بھی ایک سافٹ یا کائنڈ نسبتاً گورنر تھے. تو اب یہ ساری وہ جو یزید بیعت طلب کر رہا ہے مدینے والوں سے, جیسے ہم نے دکھا, اور مدینے میں امام حسین علیہ السلام سب سے سر فہرست ہیں. عراق شام کے ایڈجسنٹ صوبہ ہے, یعنی عراق بارڈر پہ, عراق اور شام کا بارڈر ملتا ہے. بالکل. اگر عراق بھی بیعت نہیں کرتا تو یزید کے لیے اسٹریٹجک نائٹ میئر ہے, اس کو بیعت کرے گا تو اس کی حکومت کنسولیڈیٹ ہوگی. بالکل. عراق کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم بیعت نہیں کرتے, اور عراق کے لوگ امام حسین علیہ السلام کو لیٹرز لکھ رہے ہیں. لیکن ایک بات یہاں پہ ہمیں مزید سمجھنے کی ہے. اچھا فہد, یہ جو سمجھنے والی بات ہے یہ یقیناً ہم اپنے دیکھنے والوں سے بھی شیئر کریں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے الف ٹی وی.
تمام دیکھنے والوں کو کربلا کل اور آج یہ خصوصی پروگرام ہے اس وقت محرم کے حوالے سے، جس میں ہم چاہتے ہیں کہ دیکھنے والوں تک بہت سی انفارمیشن پہنچے اور ایسے بہت سے ینگسٹرز جن کو واقعات، چیزیں، کربلا، حضرت امام حسین کی قربانی، اہل بیت کے بارے میں اس طرح سے نہیں معلوم، ذرا سادہ الفاظ میں ان کو بتایا جا سکے۔ اور پھر ایک دفعہ کہوں گی کہ میں خود بھی طالب علم ہوں، میں بھی سیکھ رہی ہوں اس پروگرام کے ذریعے سے، اور فہد خوب تیاری کر کے آتے ہیں، یعنی وہ بھی ایک طالب علم کے طور پر سیکھتے ہیں اور پھر ہم سب کو بتاتے ہیں۔ تو بریک پر جانے سے پہلے ایک اہم بات کرنے جا رہے تھے فہد، جہاں پر میں نے ٹوکا اور بریک لے لی، معذرت کیونکہ بریک بھی ایک بڑا ضروری حصہ ہے۔ تو فہد وہ اہم بات ہم جاننا چاہیں گے کیا تھی؟ وہ اہم بات یہ ہے کہ کوفہ میں گو کے اہل بیت کے سپورٹرز بڑی تعداد میں موجود تھے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں بھی ایسے واقعات رونما ہوئے، ابھی اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے، جی جی جی، جس میں یہ سپورٹ وقت پہ وہ کر نہیں پائے۔ اچھا، تو کوفہ والوں کے ساتھ ایک یہ چیز بھی اٹیچ تھی کہ وقت آنے پر یہ سپورٹ کر نہیں پاتے، اور یہ نعوذ باللہ، میں اپنے سخت لفظ ہے لیکن مجھے بیان شاید کرنا پڑے، کہ یہ ڈیسیٹ اور دھوکہ دے دیتے۔ تو بہت سے امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام کے خیر خواہ یہ سمجھتے تھے کہ کوفہ والوں کی یہ بات ایسا نہ ہو کہ وقت آنے پر وہ یہ پھر دھوکہ دے دیں، اور آپ کو ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی سپورٹ کریں گے، لیکن وقت آنے پر یہ آپ کی سپورٹ نہ کریں۔ تو یہ اس واقعے، اس بات کو ہم نے آگے جا کے ایڈریس بھی کرنا ہے۔ دس از سمتھنگ ویری امپورٹنٹ۔ بالکل۔ اب جو خطوط آئے ان میں سے بہت سے خطوط ہمیں مسلم ہسٹری میں ریکارڈڈ ملتے ہیں، اور یہ ایک بڑی تعداد ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 12,000 لوگوں نے خطوط لکھے، کچھ کہتے ہیں 18,000 خطوط تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس 2-3 اونٹ تو ایسے تھے جن کے اندر سیکس تھیں، بوریاں تھیں، ان بوریوں کے اندر خطوط تھے، اور وہ خطوط جو تھے وہ یہی کہہ رہے تھے۔ اس میں سے جیسے ایک اسپیسیمن ہم دیکھتے ہیں، یہ سلیمان بن سرد، یہ اس وقت کوفہ کے بہت بڑے، بعض روایات میں یہ صحابی رسول بھی ہیں، بعض روایات میں تابعی تو یہ ہیں لازماً۔ تو ان کی طرف سے خط آیا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین بن علی کو سلیمان بن سرد، مسیب اور رفاع بن شداد اور حبیب ابن مظاہر اور مسلمین کی طرف سے، یعنی انہوں نے اپنا نام بتائے۔ صحیح۔ سلام علیک، ہم لوگ حمد کرتے ہیں اللہ کی جس کے سوا کوئی سزاوار عبادت اور لائق پرستش نہیں۔ تو جو پہلا جملہ انہوں نے لکھا کہ ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب وہ ایک چارج شیٹ دے رہے ہیں جو گورنمنٹ قائم ہوئی ہے، اچھا، کہ یہ جو حکومت قائم ہوئی ہے اس میں مال خدا کو ظالموں میں پھرایا جا رہا ہے، صحیح، نیک بندوں کو قتل کیا گیا ہے، صحیح، اور بدکاروں کو رہنے دیا گیا ہے۔ ایک چارج شیٹ دی گئی ہے کہ جس رجیم میں ہم آ گئے ہیں، جو حکومت ہے، یہ ظلم پر مبنی حکومت ہے۔ اور پھر جو جملے بڑے عام ہیں، ہم لوگوں کا ہدایت کرنے والا کوئی نہیں، وی لیک گائیڈنس، ہمارا تو کوئی گائیڈ ہی نہیں ہے، آپ تشریف لائیے، شاید آپ کی وجہ سے خدا ہم سب کو حق پر جمع کر دے۔ اب یہ جملے بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور اس بات کو ہم امیجن کریں کہ کوئی شخص کسی سے گائیڈنس کا سوال کر رہا ہو اور وہ گائیڈنس دینے کی پوزیشن میں ہو، اور اگر وہ گائیڈنس نہ دے تو کل قیامت میں اس سے سوال ہوگا۔ ایسا ہی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے کہ اگر کسی کے پاس علم ہے اور اس سے سوال کیا جائے اور وہ علم کو روک لے تو اس کے اوپر وعیدیں ہیں کہ وہ علم کو کیوں روکا اس نے، جب اس کے پاس ایک تو رب العزت نے جن پرسنالٹیز کو جس درجے کا علم، جس درجے کی حکمت، جس درجے کی ہدایت عطا کی ہے، ان پر یہ فرض ہے کہ وہ اس ہدایت کو سپریڈ کریں، اس گائیڈنس کو عطا کریں۔ اگر اس گائیڈنس کو وہ اپنے تک رکھیں گے تو یہ اٹس اے پرابلمٹک ایریا۔ بالکل۔ اور قرآن میں جیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے، جو ہمیں کہا گیا کہ بیسٹ امت ہیں، بیسٹ امت کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی رسپانسبلٹی ادا کرتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کا ہدایت کرنے والا کوئی نہیں ہے، آپ تشریف لے آئیے، شاید آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر جمع کر دیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ نعمان بن بشیر قصر عمارت میں موجود ہیں، از دا گورنر، جو کہ کائنڈ ہارٹڈ گورنر ہے، وہ گورنر ہاؤس میں موجود ہیں،
ہم جمعے میں بھی ان کا ساتھ نہیں دیتے، نہ ہی عیدگاہ میں ان کے ساتھ جاتے ہیں، اچھا نہ ہم ان کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، نہ ہم عید کی نمازیں پڑھتے ہیں. کیا مطلب؟ اس دور کا یہ کسٹم تھا کہ جو گورنر تھا وہ جمعہ پڑھایا کرتا تھا، صحیح. اور اگر آپ گورنر کو صحیح سمجھتے ہیں تو آپ اس کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں. اگر آپ گورنر کو باطل پر سمجھتے ہیں یا حق پر نہیں سمجھتے تو آپ جمعہ نہیں پڑھیں گے، آپ اس کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھیں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو گورنر، یہ جو یزید نے اپوائنٹ کیا ہے، who is a kind hearted guy ابھی تک، ان کے پیچھے تو ہم جمعہ بھی نہیں پڑھ رہے، نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے. کیونکہ یزید کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپوائنٹڈ گورنر جو کہ اچھا ہے اس کو مطلب بھی جو رد سافٹ کر ہارٹڈ رہے ہیں، ہیں، جو اس کو بھی اور رد ہم کرتے اس ہیں. کو آگے بتائیں گے کہ یہ سافٹ ہارٹڈ جی. کیوں ہے اور کیا معاملہ ہے. تو پھر فرمایا کہ ہمیں اتنا معلوم ہو جائے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں تو ہم ان کو نکال دیں گے، یعنی یزید کے صحیح. اپوائنٹڈ جتنی بیوروکریسی ہے، جو گورنر ہے، جو ان کے حکام ہیں، ان کو ہم نکال دیں گے اور انہیں شام میں جانا پڑے گا. والسلام. ٹھیک ہے. اب یہ خط کا ایک اسپیسیمن میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، درست. اور اس خط سے ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ کوفہ کے لوگ، عراق کے لوگ جو بظاہر پرو اہل بیت ہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی سے محبت کرتے ہیں، اور دوسری بات ظلم و ستم سے تنگ ہیں، بے شک. جو رجیم ہے اس کے ظلم و ستم سے تنگ ہیں. دے آر لوکنگ فار اے وے آؤٹ، دے وانٹ این آؤٹ لیٹ، دے وانٹ اے گائیڈ، دے وانٹ اے گائیڈ ود گائیڈنس، جو انہیں گائیڈ کرے، جو انہیں ڈلیور کروائے. ڈلیورر چاہیے اصل میں انہیں بنیادی طور پہ. اچھا، اب اس طرح کے مزید خطوط میں آپ کو ایک آدھ اور، جیسے ایک خط آیا کہ جی حضور جلد روانہ ہو جائیے، لوگ آپ کے منتظر ہیں، سب کی رائے بس آپ ہی کے اوپر ہے، جلدی کیجئے. ٹھیک. کہ جی آپ جلدی جلدی تشریف لے آئیں، اور پیپل آر ویٹنگ فار یو، اور لوگوں کی یہی رائے ہے کہ آپ آئیں اور ہمیں بچائیں. اور پھر ایک خط لکھا گیا، اور یہ بڑا پوئٹک، وی آلسو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ عربز ور ایکسٹریملی ایلوکوینٹ. وہ جو ان کی لینگویج کی بیوٹی تھی نا، اس میں بہترین قسم کی میٹافور، سملیز، فصاحت، بلاغت. تو وہ جو خطوط ہیں ان کے اندر بھی وہ آپ کو پوئٹری اور وہ نظر آتی ہے. اب یہ دیکھیں اس خط کی لینگویج کیا ہے. شبت بن ربی، حجار بن الجہر، یزید بن حارث اور یزید بن رویم اور عروہ بن قیس، عمر بن حجاج زبیدی اور محمد بن عمیر تمیمی نے لکھا. ٹھیک. میوے پختہ ہو گئے ہیں، چشمے چھلک رہے ہیں، آپ جب جی چاہے آئیے، آپ کا لشکر یہاں تیار موجود ہے. اب یہ دیکھیں جی، ہم کہتے ہیں نا فروٹس آر رائپ، یعنی کوئی ایسی سچویشن ہو جس کے اندر پھل پک گیا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اب سکسیس ہونے لگی ہے نا، ایک استارہ ہے. ایسے ہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی میوے پک گئے ہیں، کہ ہم سب تو بالکل تیار ہیں، جیسے پھل جو ہے وہ پک جاتا ہے، ہم تیار ہیں. میوے پک گئے ہیں، چشمے چھلک رہے ہیں، جیسے واٹر کنٹینرز پانی کے ساتھ بھرا ہوتا ہے. یعنی وہ ایک ابنڈنس کا سمبل ہے، سکسیس کا سمبل ہے، کہ سر کوفہ جو ہے وہ تو ایسے ہے کہ آپ بس آئیں اور ہمیں لیڈ کریں، اور ہم تو تیار ہیں. آپ کے آنے کا انتظار ہے. آپ کے آنے کا انتظار ہے، آپ جب جی چاہے آئیے، آپ کی آرمی آپ کا ویٹ کر رہی ہے، آپ کے لشکر آپ کا ویٹ کر رہے ہیں. اب جب یہ خطوط آ رہے ہیں اور امام عالی مقام، اب یہ اٹ از اے اسپریچول ڈیلیما کہ لوگ آپ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ہم یزید کی بیعت نہیں کر رہے، اس رجیم کے خلاف ہیں، آپ ہماری مدد کریں. اب امام علی، اس بات کو بھی سمجھا جائے کہ امام علی مقام کو بھی حضرت علی المرتضیٰ کے دور کے واقعات یاد ہیں، کہ وہاں پر کچھ لوگوں نے ڈیزرٹ کیا ہے حضرت علی المرتضیٰ کو. یہ پہلے سپورٹ کا اظہار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کو ہم کہتے ہیں تمام حجت. یہ تمام حجت کے لیے امام علی مقام نے ان کو خطوط کا جواب دیا. اچھا. اور جب خطوط کا جواب دیا تو ساتھ ہی اپنے فرسٹ کزن حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب کے بیٹے مسلم ابن عقیل کو اپنا ایمبیسڈر نامزد کیا. اچھا. اپنا قاصد نامزد کیا اور ان کو کوفہ کی طرف روانہ کیا. اچھا، اتنے خطرے کے باوجود بھی ان کو روانہ کر دیا. بے شک. اور یہ خطوط آئے، آف کورس خطوط آ رہے تھے، اور ان کو روانہ کیوں کیا؟ ٹو ایویلویٹ کہ ان کا یہ جو کلیم آف سپورٹ ہے اس کی ویٹیج کیا ہے، یہ کتنے سچے ہیں اور کتنے
ان کے اندر ڈسیپشن یا ان کے اندر دھوکے والی روش ہے. ٹھیک. تو حضرت مسلم ابن عقیل کو روانہ کیا، اور جو خط لکھا اس میں آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین بن علی کی طرف سے جماعت مومنین اور مسلمین کو، ہانی اور سعید تم لوگوں کے خط لے کر میرے پاس آئے. صحیح. تمہارے قاصدوں میں یہ دونوں شخص سب سے آخر میں وارد ہوئے، اور جو کچھ تم نے لکھا اور بیان کیا میرے تک روانہ کیا، اور تم سب لوگوں کا یہ قول کہ ہمارا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں، آپ آئیے شاید آپ کے سبب سے ہم کو رب تعالیٰ ہدایت پر جمع کر دے، اس قول کو میرے تک پہنچایا. یعنی یہ قول سب سے اہم ہے. امام کی سٹرگل کو سمجھنے کے لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وی نیڈ گائیڈنس، گائیڈ اس، اور شاید آپ کی وجہ سے ہمیں گائیڈنس مل جائے. بالکل. تو کہا کہ یہ جملہ میرے تک، یہ خط جو ہے میرے تک پہنچا. میں نے اپنے بھائی ابن ام کو، جن پر مجھے بھروسہ ہے، جو کہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، تمہارے پاس روانہ کیا. میں نے اپنے چچا کے بیٹے ابن ام، جن پر میں ٹرسٹ کرتا ہوں، صحیح. جو مسلم ابن عقیل ہیں، جو میری فیملی میں سے ہیں، ان کو میں نے روانہ کر دیا ہے. میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ تم لوگوں کا حال اور سب کی رائے وہ مجھے لکھ کر بھیجیں. اگر ان کی تحریر سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمہاری جماعت کے لوگ اور صاحبان فضل و عقل تم میں سے سب اس بات پر متفق الرائے ہیں کہ جس امر کے لیے تمہارے قاصد میرے پاس آئے ہیں، صحیح، اور جو مضامین تمہارے خطوط میں نے پڑھے ہیں وہ حق ہیں، تو میں انشاءاللہ جلد تمہارے پاس چلا آؤں گا. درست. اور اب امام حسین اپنے مشن کو پھر آؤٹ لائن کر رہے ہیں. اپنی جان کی قسم، رہنمائے قوم وہ شخص ہو سکتا ہے جو قرآن پر عمل کرے، عدل پر قائم رہے، حق کا طرفدار ہو، ذات خدا پر توکل رکھے. اب امام حسین ایک لیڈر کی، ایک خلیفہ کی، ایک پولیٹیشین کی ٹریٹس بتا رہے ہیں. لیڈر وہی ہو سکتا ہے نمبر 1 جو قرآن پر عمل کرے. بے شک. جو ساری زندگی، اور یہ یزید کے کیریکٹرسٹکس تھے، ڈرنک کرتا تھا، پوئٹری میں رہتا تھا، شکار کرتا تھا، بڑے بڑے اس دور کے فارم ہاؤسز میں رہتا تھا، اور ایک لگژری اور ایک عیاشی کی زندگی بسر کرتا تھا. قرآن سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں تھا. تو امام علی مقام کیا فرما رہے ہیں؟ لیڈر وہ ہے جو قرآن پر عمل کرے. نمبر 2، لیڈر وہ ہے جو عدل کو لیے رہے، جسٹس. اور ان لوگوں کا تو جسٹس سے تعلق ہی نہیں تھا. جتنا میسکر یزید اور بنو امیہ کے ادوار میں ہوا ہے، اقبال کو کہنا پڑا خطبہ الہ آباد میں کہ ہم نے جو سٹیٹ بنانی ہے وہ عرب ملوکیت کے داغوں سے صاف والی سٹیٹ ہم نے بنانی ہے. We have to rid ourselves from the ugly spots of Arab imperialism. عرب ملوکیت کے داغوں کو دھونا ہے ہم نے، علامہ صاحب نے کہا خطبہ الہ آباد میں. تو عدل تو تھا ہی نہیں وہاں پہ. تو امام علی مقام فرما رہے ہیں قرآن پر عمل کرے، عدل کو قائم کرے، حق کا طرفدار ہو. بالکل ٹھیک ہے. یہ وہ اور الفاظ، ذات خدا پر توکل رکھے، ہمیشہ خدا پہ رلائے کرے. بالکل ٹھیک ہے. یہ کیریکٹرسٹکس بتا دیے کہ ایک حکمران کو کیسا ہونا چاہیے، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مصمم ارادہ کر چکے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہیں چاہے کتنا بھی لوگ روک رہے ہیں، چاہے کوئی بھی سمجھا رہا ہے، کسی بھی طرح سے کہا جا رہا ہے، لیکن جب خطوط آ گئے ہیں اس کے جواب میں انہوں نے اپنا قاصد بھیج دیا ہے. اور خط میں کیا کہا وہ آپ کو ہم نے بتایا. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ سے شیئر کریں گے. آپ دیکھتے رہیے الف ٹی وی. خوش آمدید کہتی ہوں تمام دیکھنے والوں کو. کربلا آج اور کل ہمارا پروگرام ہے. کوشش یہی کر رہے ہیں کہ آپ تک علم پہنچا سکیں، خود بھی سیکھ سکیں. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ مسلم ابن عقیل کو ایمبیسڈر قرار دے کر ایک خط بھیجا گیا جسے لے کر انہیں کوفہ جانا تھا. اس کے بعد کیا ہوا وہ ہم فہد سے جانتے ہیں. جی فہد، خط لکھ لیا، بڑا ہی ایک سچائی بھرا خط لکھا تھا، اور آخری جملے تو بڑے دل پر اثر کرنے والے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟
کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جو اسٹرگل ہے، اس اسٹرگل کے پیچھے امام کا اپنا مقصد کیا ہے. اور یہ بات بھی مجھے یہاں پہ کہنی ہوگی کہ سیکولرزم سے ہمارا اختلاف ہی یہ ہے، جب آپ اسٹیٹ کو ریلیجن سے علیحدہ کرتے ہیں، جی اسٹیٹ کو موریلٹی سے علیحدہ کرتے ہیں، تو وہ پھر چنگیزی ہے، وہ پھر درست پرسنل رول ہے. درست. لیکن جب آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں تو پھر قرآن ہمارا سپریم لا ہوگا. پھر آپ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کریں گے، اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پالیٹکس کے حوالے سے کیا فرما رہے ہیں؟ عدل، انصاف، معاشی اور معاشرتی عدل، ان ایون ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کو ختم کریں، ایکوالٹی کو قائم کریں، رول آف لا کی بات کریں، فریڈم آف ایکسپریشن، اکاؤنٹیبلٹی، احتساب. ریسورسز آپ کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، اسٹیٹ کی جاگیر ہے. بالکل بالکل فادیہ، میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. جو باتیں آپ بتا رہے ہیں وہ بالکل ایک آئیڈیل ریاست کی طرف جاتی ہیں، اور ہمارے لیے تو خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم ایسے دین سے تعلق رکھتے ہیں جس میں قرآن کریم میں اور آیات اور حدیث کے ذریعے سے بھی بتایا گیا ہے کہ حکومت کیسی ہونی چاہیے. بے شک بے شک. اچھا فرح، اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفہ کی جانب روانہ ہو چکے. اور اگر ہم اس کی جغرافی کو ذرا انڈرسٹینڈ کریں جی کہ آپ مکہ میں ہیں سرکار امام علی مقام، اور امام علی مقام کے ساتھ ہی حضرت مسلم ابن عقیل تھے. جغرافی کچھ یوں ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل مکہ سے واپس مدینہ آئیں گے، اور جو شاہراہ کوفہ کی طرف جاتی ہے وہ مدینہ کے روٹ، جو شارٹیسٹ روٹ ہے وہ مدینہ سے ہوتا ہوا کوفہ کی طرف جاتا ہے. یعنی اب آپ واپس مدینہ کی طرف آئیں گے. صحیح. حضرت مسلم ابن عقیل کی جو اپنی سٹرگل ہے کوفہ کے اندر، وہ کل کی پوری ایپیسوڈ میں میرا دل کرتا ہے کہ ہم ڈیڈیکیٹ کریں، بالکل بالکل. اور ہم وہ سارے واقعات رکھیں کہ کوفہ کے اندر ہوا کیا اور حضرت مسلم ابن عقیل کو کن حالات کا سامنا تھا. لیکن آج کی، کیونکہ جو بھی ہم آج کا نیریٹو ہے اس حوالے سے میں کوئک برڈز آئی ویو اگر دوں کہ مسلم ابن عقیل جب کوفہ میں پہنچے ہیں تو جیسے میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ نعمان بن بشیر تو کائنڈ ہارٹیڈ ہیں بظاہر. بالکل. تو یزید کو یہ لگا کہ میرا یہ گورنر میری ریٹ آف دا اسٹیٹ کو قائم نہیں کر پا رہا. اچھا. تو اس کا ایک منسٹر ہے، وزیر ہے، جو بڑا اس کا چہیتا وزیر ہے، جو نان مسلم ہے، اس کا نام ہے سر جان. اچھا. وہ سر جان سے مشورہ کرتا ہے کہ یار یہ نعمان ابن بشیر تو اس طرح سے ریٹ آف دا اسٹیٹ کو قائم نہیں کر پا رہے، جیسے ہم نے خطوط میں بھی دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ نہ ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، نہ ان کے پیچھے ہم عید کی نماز ادا کرتے ہیں، آپ امام آئیں تو آپ ہمیں لیڈ کریں. تو اس نے کہا یہ تو اس کا مطلب ہے ہی از لائک اے کائنڈ ہارٹیڈ مین، اور یہ تو میری اسٹیٹ کو چلا نہیں سکتا، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ حضرت نعمان بن بشیر جو تھے ان کا بنیادی طور کے اوپر طرز عمل یہ تھا کہ وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ بیعت کر لیں، اور کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں رہے تھے فور دیٹ میٹر. اچھا. مطلب کہ جو ایک کیوٹک سچویشن تھی، کوفہ واز اے کیوس، ٹوٹل کیوس. تو سر جان نے کہا کہ میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر کوفہ بنائیں. اچھا. عبید اللہ ابن زیاد تاریخ کے مکروہ ترین کرداروں میں سے کردار ہے، اور جتنا بلڈ شیڈ، ماسکر، قتل عام، اس کی تاریخ، اس کی ہسٹری تھی کہ یہ قتل عام میں اور قتل و غارت میں اس کا بہت بڑا نام تھا. کہا اس کو جو ہے آپ کوفے میں گورنر بنا دیں. درست. اور حالانکہ اس مومنٹ پہ یہ بھی تاریخ کی بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس وقت یزید اور ان کے آپس میں اختلافات چل رہے تھے، اور وقتی طور پہ یزید کی گڈ بکس میں یہ شخص موجود نہیں تھے. اوکے. لیکن اب کیونکہ ایک بڑی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک بغاوت ہے، اس کو ہم نے کویل کرنا ہے، یا کیوس ہے، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، تو عبید اللہ ابن زیاد کو بصرہ کا بھی ایک طرح سے حاکم بنایا گیا، جو ایک اور ساتھ ایڈجسنٹ ٹاؤن تھا، اور کوفہ کا بھی، جو کہ عراق کا ایک طرح سے کیپٹل تھا، اس کا بھی گورنر نامزد کیا گیا. اور انیشلی حضرت مسلم ابن عقیل کو جب وہ کوفہ تشریف لے کے گئے تو ان کو بہت سپورٹ ملی، اور انہوں نے اس سپورٹ کو دیکھتے ہوئے یہ خط لکھا کہ امام علی مقام یہاں پر آپ کی سپورٹ ہے، آپ تشریف لے آئیں. اور کیونکہ وہ زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ تو نہیں تھا، جب حضرت مسلم ابن عقیل کا خط امام علی مقام کو پہنچا تو تب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوں گے.
درست. لیکن یہ وہی مومنٹ تھا کہ حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو چکی تھی. حضرت مسلم ابن عقیل نے جب خط لکھا، ڈیز کا لیپس تھا، یعنی وہ زمانہ تو تھا نا کہ جب قاصد آتا تھا 8 دن لگیں گے، 10 دن لگیں گے، تو ان 8 یا 10 دنوں کے اندر ٹیبلز ور ٹرنڈ. مسلم ابن عقیل امبریس شہادت. لیکن امام عالی مقام کو یہ اطلاع نہیں تھی کہ وہ شہید ہوئے ہیں، اور امام عالی مقام اس وقت مکہ سے نکلنے کی تیاری کر رہے تھے. یعنی خط پہنچ چکا تھا اور مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو چکی تھی، جس کا علم نہیں تھا، جس کا ظاہری طور پہ امام عالی مقام کو مکہ میں علم نہیں تھا، اور امام عالی مقام اب مکہ سے روانگی کی تیاری کر رہے اور یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ آ جاتا ہے. ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ. اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ مکہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑا بنو ہاشم کے جناب سرکار دو عالم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، حضرت علی المرتضیٰ کے فرسٹ کزن اور امام علی مقام کے رشتے میں چچا. بالکل. اب حضرت عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام کو روکا اور یہ کہا کہ مجھے یہ اندیشہ ہوتا ہے یہ لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے، کوفہ کے لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے، جو کہ اس سے پہلے بھی ان کو بات جو حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں بھی ایسے کچھ ایپیسوڈز ہوئیں. بالکل. تو وہ شاید اس کے حوالے سے وہ فرما رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہوتا ہے یہ لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے، آپ کو جھٹلائیں گے، آپ کی مخالفت کریں گے، آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اور اگر آپ پر حملہ کریں گے تو ان کا حملہ سب سے سخت تر ہوگا. اور ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ کوفہ کے وہ بہت سے لوگ جنہوں نے امام حسین کو خط لکھے تھے، they were bought by یزیدی آرمی and they became part of the یزیدی آرمی also. جنہوں نے خطوط لکھے تھے ان میں سے بہت سے لوگ سچے بھی تھے، اور ان سچوں میں سے کچھ لوگ میدان کربلا میں حاضر ہوئے اور شہادت اختیار کی. لیکن میجورٹی وہ لوگ تھے جو بک گئے اور یزیدی آرمی کا پارٹ تھے، اور اس آرمی کا پارٹ تھے جس نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو الٹیمیٹلی شہید کیا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس طرح سے امام حسین کو روکا. اور امام حسین کو جب بھی روکا جاتا، جیسے میں یہ بار بار عرض کر رہا ہوں، امام حسین کو ایک اسپریچول معاملہ بھی تو چل رہا ہے نا ساتھ. بالکل ایسا. تو امام حسین کہتے کہ آپ نے مجھے بڑی خیر کی بات کی ہے، بڑی اچھی نصیحت کی ہے. اور یہاں پر کیا فرمایا کہ میں خدا سے خیر کا طالب ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ امام حسین کچھ مسٹیریس باتوں کو جانتے ہیں جو باقی بزرگ نہیں جانتے. بالکل بالکل. اچھا، جناب عبداللہ ابن عباس نے جناب امام حسین کو پھر مشورہ دیا کہ آپ عراق جانے کے بجائے یمن چلے جائیں. یمن ایک اور مسلم پروونس تھا، اور یمن تو اصل میں عرب جو ٹھیٹھ عرب ہے وہ اصل میں یمن تھا پرانے زمانے میں. تو آپ یمن کی طرف چلے جائیں تاکہ آپ یزید کی ظلم سے بھی بچ جائیں، اور یہ جو ڈسیپشن ہونی ہے آپ کے ساتھ فیوچر میں تو شاید آپ اس سے بھی بچ جائیں. غالباً ان کے اس طرح سے وہ سوچتے ہوں گے. تو یمن جانے کا مشورہ دیا. لیکن امام حسین نے پھر کہا کہ واللہ میں جانتا ہوں کہ آپ خیر خواہ اور شفیق ہیں، لیکن میں تو روانگی کا ارادہ کر چکا ہوں. امام علی مقام نے اپنے ارادے کا اظہار کیا. ٹھیک. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ آپ اپنی فیملی کو نہ لے کے جائیں. لیکن امام علی مقام کا فیملی کو لے جانا، دو چیزیں ہمیں بتا رہا ہے امام کی حکمت کو. نمبر 1، امام از ناٹ پریپیئرنگ فار اے وار. ٹھیک. امام وار کے لیے تو جا نہیں رہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ، اگر امام کی فیملی امام کے ساتھ نہ ہوتی تو شاید واقعہ کربلا تاریخ کے صفحہ پر قائم ہی نہ رہتا. یہ امام ہی کی فیملی تھی جس نے بتایا کہ واقعہ کربلا میں ظلم و ستم کیا ہوئے. اگر بی بی سیدہ زینب نہ ہوتی، اگر امام علی بن الحسین زین العابدین نہ ہوتے، اگر امام کی یہ قریبی فیملی نہ ہوتی تو تاریخ میں یہ بتایا جاتا کوئی حادثہ ہوا تھا اور پتہ ہی نہیں چلا امام کیسے شہید ہو گئے. تو یہ امام کی حکمت بھی تھی کہ اپنی فیملی ممبرز کو ساتھ رکھا جائے تاکہ لوگوں تک، میں نے تو شہید ہونا ہے لیکن لوگوں تک یہ میسج پہنچایا جائے کہ حسین بن علی اسٹوڈ فار واٹ. تو یہ ایک وہ تھا. لیکن بہرحال یہ ہستیاں امام علی مقام کو روک رہی تھیں، لیکن انہوں نے جانے کا مصمم ارادہ کر لیا. آج کا وقت یہیں پر ختم ہو رہا ہے. بہت سی انفارمیشن آپ تک پہنچانی ہے، لیکن
اب دیکھیں کوفہ جانے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، اس میں اللہ کا حکم بھی شامل ہے، بہت سی روحانی چیزیں بھی شامل ہیں، حکمت بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شامل ہے۔ اس پر ہم کل کے ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ اپنی میزبان فرا اقرار اور فہد علی قاسمی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔